لیلۃ القدر کی نشانی حدیث پاک کے مطابق اور ایک ایسا خاص وظیفہ کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جنت کا داخلہ مل جاتا ہے اور اس کی موت بھی ایمان پر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم عید کے دن کیسے خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ سب عید کی اصل خوشی ہے؟ کیا ہم ان خوشیوں کو صحیح طریقے سے منا رہے ہیں؟ اکثر لوگ عید کو صرف ایک رسمی دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس نظر سے نہ دیکھی ہو۔ عید خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور رشتوں میں قربت پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جس میں محبت اور رحمت شامل ہے۔ عید کا دن صرف ظاہری خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب آنے اور رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے اور انہیں محبت اور عزت دیتے تھے۔ عید کا موقع ہو یا عام دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج کی دلجوئی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹتے۔ یہ دن اللہ کی طرف سے ہمیں خوش ہونے کے لیے دیا گیا ہے اور اس خوشی کو بانٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں میں محبت پیدا کریں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ایک ذریعہ ازدواجی تعلق بھی ہے جو دونوں کے دلوں کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ازدواجی تعلقات صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ روحانی اور جذباتی سکون کا ایک ذریعہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ عید کا دن اس قربت کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنے رشتے کی تجدید کر سکتے ہیں۔ عید کے دن میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت کو بڑھانے کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں اور ازدواجی تعلقات میں وہ گرمی اور محبت پیدا کریں جو رشتے کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی ازواج کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ان کے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ یہ دنیا صرف ظاہری خوشیوں میں گزارنے کی بجائے اپنے شریک حیات کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کے لیے بہترین موقع ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور ازدواجی تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ان کی زندگی میں سکون اور برکت ہوگی۔ عید کے دن صرف مہمانوں کی خدمت یا دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی خوبصورت اور محبت بھرے لمحات گزارنے کے لیے ہے۔ عید کا دن صرف مہمانوں کی خدمت یا دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی خوبصورت اور محبت بھرے لمحات گزارنے کے لیے ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں۔ یہ وقت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل توجہ دیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت اور احترام کو مزید بڑھائیں، ازدواجی تعلقات کو ایک نئے انداز سے دیکھیں اور ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا باعث بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، برکت اور سکون عطا فرمائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں کو سمجھنے اور انہیں صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ اس دن کو کیسے گزارتے تھے اور ہمیں اپنی ازواجی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید صرف ایک رسمی خوشی نہ ہو بلکہ حقیقت میں آپ کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت آئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو وہی بتانے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور شاید یہ بات سننے کے بعد آپ کی عید پہلے جیسی نہ رہے بلکہ ایک نئی خوبصورت تبدیلی لے کر آئے۔ عید خوشی اور شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے خاص انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کو خوشی اور محبت سے مناتے تھے اور اس میں اپنے اہل و عیال خصوصاً اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتے۔ عید کا دن نہ صرف عبادت کا موقع ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے تاکہ ان کے درمیان محبت مزید گہری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ محبت بھرا
طرح سلوک فرماتے اور عید کے دن تو یہ محبت اور بھی نمایاں ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے، ہمارے ساتھ خوش طبع فرماتے اور محبت بھرے الفاظ ادا کرتے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو ہر شوہر کو اپنانا چاہیے تاکہ اس کی ازواجی زندگی میں خوشیوں اور برکتیں آئیں۔ یہی وہ طریقہ ہے ہر شوہر کو اپنانا چاہیے تاکہ اس کی ازواجی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں آئیں۔ عید کے دن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کے دل کو خوش کرے اور اسے اپنی توجہ کا مرکز بنائے تاکہ وہ خود کو خاص محسوس کرے۔ محترم ناظرین، عید کے دن میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور محبت کا اظہار کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی ازواج کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے بلکہ ان کے ساتھ ایسا وقت گزارتے جس سے ان کی دل جوئی ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے عید کے دن خصوصی اہتمام فرماتے تاکہ وہ خوش رہیں اور اس دن کی برکتوں کو محسوس کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ازواجی زندگی میں عید جیسے مواقع پر خصوصی محبت کا اظہار کریں۔ عید کے دن دلوں کو قریب لانے کا موقع ہے۔ اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو تو عید کے دن اسے ختم کر کے نئے سرے سے محبت کا آغاز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے اور اگر اس میں محبت اور خلوص شامل ہو تو زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ اس لیے عید کے دن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کے لیے اچھے تحفے کا اہتمام کرے، اسے خوبصورت الفاظ سے نوازے اور اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے تاکہ دونوں کے درمیان محبت مزید بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید کے دن اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اپنی بیوی کے لیے اچھے جذبات رکھے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے اور اسے محسوس کرائے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اگر شوہر بیوی کے لیے خاص اہتمام کرے گا تو اس کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ بھی شوہر کے ساتھ زیادہ محبت کرے گی۔ عید کے دن صرف عمومی خوشیوں پر توجہ دینا کافی نہیں بلکہ گھر کے اندر کے رشتے بھی محبت کے مستحق ہوں گے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسروں کے لیے وقت نکالیں تو ان کی ازدواجی زندگی مزید خوشگوار ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں بے شمار برکتیں موجود ہیں۔ عید کا دن صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ محبت اور قربت کا بھی دن ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں اور خوشیوں میں شریک ہوں تو یہ نہ صرف ان کے رشتوں کو مضبوط بنائے گا بلکہ ان کے گھر میں سکون اور برکت بھی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی ہمیں سکھایا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ ہماری زندگی میں خوشیاں اور محبت ہمیشہ قائم رہے۔ عید خوشی اور محبت کا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے جس میں ہر مسلمان کو نہ صرف اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کا موقع دیا جاتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اپنائیت کے جذبات کو فروغ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عید کے دن صرف اجتماعی خوشیوں پر توجہ دینا کافی نہیں بلکہ گھر کے اندرونی ماحول کو بھی خوشیوں سے بھرنا ضروری ہے اور اس میں سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے جو ازدواجی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ محترم ناظرین، اگر عید کے دن میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں اور محبت و خلوص کا اظہار کریں تو یہ نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کو خوشگوار بنائے گا بلکہ ان کے باہمی تعلق کو بھی مضبوط کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں محبت اور اپنائیت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور خود اپنی ازواج کے ساتھ بہترین تعلق قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزاریں تاکہ ان کے درمیان محبت اور ہم آہنگی میں اضافہ ہو۔ عید کے دن جب ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے اور دل خوشی سے بھرے ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا ایک دوسرے
کے ساتھ قربت اختیار کرنا ان کے ازدواجی رشتے کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ تعلق نہ صرف جسمانی سکون کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت میں اضافہ کرتا ہے۔ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اس دن کو خوشی سے منانا سنت ہے۔ خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار بھی خوشی کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور ان کے دلوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ ہماری ازدواجی زندگی خوشحال ہو۔ عید کے دن میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھے کپڑے اور خوشبو کا اہتمام کرے اور بیوی بھی شوہر کے لیے خود کو سنوارے۔ یہ دن ناراضگیوں کو ختم کرنے اور رشتوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا کوئی دوری پیدا ہو گئی ہو تو عید کے دن ان سب کو ختم کر کے نئے سرے سے زندگی کی خوشیوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف کرنے اور رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے اور عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک انعام ہے جو رمضان بھر کی عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشی کا موقع عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کو خوشی کے اظہار کا دن قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے پاس 2 تہوار تھے جن میں وہ خوشی مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں دن عبادت اور خوشی کے حسین امتزاج کا نام ہیں۔ عید کے دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی صبح آتی ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے مسلمانوں چلو اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ جب مسلمان عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے۔ جو اپنا کام پورا کر لے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں بخش دیا۔ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما کر انہیں خوشی کا حقیقی موقع عطا کرتے ہیں۔ اس دن کو عبادت، ذکر، اذکار اور مسکینوں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ عید کا اصل مقصد پورا ہو۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور انعام کا دن ہے۔ یہ دن محبت بانٹنے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر خوشی کے موقع پر اعتدال اور فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا درس ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج شب لیلۃ القدر ہے جو ایک مخصوص اور بہت قیمتی رات ہے اور یہ رات پورے سال کے اندر ایک مرتبہ آتی ہے اور اس شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ رات نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے بلکہ انسان کی طبیعت کو بھانے والی ہوتی ہے اور خوشی کرنے والی ہوتی ہے۔ نیز صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ حضرت عبید بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو دریا میں سفر پر تھا۔ میں نے دریا کا پانی چکھا تو وہ انتہائی میٹھا اور خوش ذائقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو صبح تک شیطان باہر نہیں نکلتا اور کسی کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا اور اس رات کو کسی جادوگر کا جادو ثابت نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات سحری کے وقت 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر 41 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور اس
کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ یا اللہ اس رات کے صدقے تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، اور جو ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب دنیا سے رخصت کر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے کی ہدایت دے اور ہمارے گھروں کو رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا۔ اگر آپ کو آج کی یہ باتیں پسند آئی ہیں تو ہماری کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی مفید اور بامقصد باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ کے ساتھ جڑ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، آپ کی ہر نیک دعا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔